الرحمن الرحیم باب ہے چاند دیکھنے کے بارے میں، رمضان کا چاند دیکھنا۔ پہلی فصل ہے 1969 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم چاند دیکھ لو۔ کیا کرو؟ چاند دیکھ کے روزہ رکھو۔ آقا کریم علیہ السلام خود بھی چاند دیکھا کرتے، اور فرمایا نہ افطار کرو۔ افطار سے مراد ہے یعنی عید نہ کرو شوال کا، حتیٰ کہ تم چاند دیکھ لو، اس کا شوال کا بھی چاند دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو فرمایا فَاقْدُرُوا لَهُ، اس کو گنو۔ اگر بادل چھا جائیں تو اپنی مقدار پوری کرو اس کی۔ اس کے اندر ہے کہ جو یوم الشک ہے نا، اس کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بادل کی گھٹا چھا گئی ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہو گئی، اپنا یہ ڈائریاں کہہ رہی ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، لیکن فزیکل آپ نے دیکھا نہیں ہے تو ڈائریوں پر اعتماد کر کے معاملہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ہلال کمیٹیاں بن گئی ہیں تو اب وہ جس طرح فیصلہ کریں اسی طرح، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد ہلال کمیٹی کی، وہ بھی یہاں ہیں، وہ کال بھی ان کے چیئرمین کی آئی ہوئی تھی آگے اس عید پہ، وہ کہہ رہے تھے پریشر بڑا ہے حکومت کا، وہ کہہ رہے ہیں بس کروا دو عید عربوں کے ساتھ ہی، کوئی چاند نظر نہیں آیا تو انہوں نے اعلان بھی کر دیا، عید بھی ہو گئی۔ بہرحال یہ اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق اگر وہ کمیٹی اعلان کرے پھر درست ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا مہینہ 29 راتوں کا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے مہینہ 29 راتوں کا، جن نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ مہینہ ہوتا ہی 29 کا ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مہینے کے اسلامی مہینے 30 کے نہیں ہوتے، چاند کبھی 29 کا آ گیا کبھی 30 کا آ گیا، تو اس کا یہاں قد یکون کذالک، یعنی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تو چاند دیکھ لو۔ اگر تم پر وہ بادل چھا جائیں تو فرمایا 30 کی تعداد کو تم پورا کرو۔ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی۔ 1970 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور افطار کرو چاند دیکھ کر، رویت کے ساتھ رکھو اور رویت کے ساتھ ہی کھولو۔ اگر تم پر گھٹا چھا جائے تو فرمایا شعبان کی تعداد کو 30 دن تک پورا کرو۔ متفق علیہ روایت۔ اور جب شعبان کی 30 دن تک ہے تو رمضان کی تو بدرجہ اولا 30 دن ہوگی، یعنی 29 میں رات کو نہیں آ رہا چاند نظر تو 30واں روزہ رکھیں۔ 1971 نمبر روایت، بلکہ پچھلی روایت کے تحت امام مولا علی قاری کہتے ہیں، امام ابو داؤد و ترمذی نے حسن کہا اس کو، اور اس کے لفظ میں فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل چھا جائیں فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 کی تعداد کو پورا کرو، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ، استقبال اگلے مہینہ نیا شروع نہ کرو۔ 1971 نمبر روایت، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، فرمایا بے شک ہم جو عرب والے ہیں ہم امی جماعت ہیں۔ کیا جماعت ہیں؟ امی کہا جاتا ہے ام القریٰ کے رہنے والوں کو۔ عربی زبان میں قرآن پاک میں جہاں پہ بھی لفظ امی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا معنی ہے اصل کائنات اور جان کائنات، النبی الامی، امی نبی۔ کہتے ہیں اصل کو، کس کو؟ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ ام موسیٰ کا لفظ ہے، موسیٰ کی ماں، تو ماں کو کہا جاتا ہے۔ اور کہا لتنذر ام القریٰ، قرآن کریم میں 2 مقامات پہ، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، حبیب آپ کو بھیجے تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ام القریٰ بستیوں کی ماں، مکہ بستیوں کی ماں۔ کس طرح؟ ایک تو آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں اس زاویے سے کہ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ وہ پوری دنیا کائنات کے سینٹر میں، ایک تو یہ چیز ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ محدثین کہتے ہیں ام القریٰ اس طرح ہے کہ یہاں پہ پانی تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دنیا بننے سے پہلے وکان عرشہ علی الماء، عرش الہی پانی پر تھا، یہاں پر پانی تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کن ہو جا، پھر دنیا کو بنانے کا ارادہ اس نے فرمایا، تو اس وقت مکہ المکرمہ کی بستی جہاں پہ پانی تھا، یہاں سے تھوڑی سی جھاگ نکلی، اور یہاں سے وہ جو جھاگ نکلی وہ پوری دنیا پہ پھیل گئی، اور اس سے دنیا مارج وجود میں آئی،
تو مکہ کی زمین سے وہ جاگ نکلی تھی تو مکہ ہو گئی ام القرا، بستیوں کی اصل، بستیوں کی جان، بستیوں کی ماں، اس سے سب کچھ نکلا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کے بارے میں قرآن میں فرمایا نبی الامی ہیں، حضور امی نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ وہ نبی ہے اس سے ساری کائنات بنی ہے، اس کے نور سے بنی ہے، اور اس کی سپورٹو حدیث مصنف عبدالرزاق کی صحیح الاسناد روایت ہے، اب اس کے اندر وہ شامل ہے، نہیں جو آ رہی۔ تو یہاں پہ امیہ کا مطلب ہم امی جماعت ہیں، مراد ام القرا کے رہنے والے ہیں۔ لا نکتب ولا نحسب، فرمایا ہم کوئی زیادہ لکھتے نہیں ہیں، ہم حساب کتاب نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہماری جو گروہ ہے معاشرہ عرب والا، کثرت سے یہ نجومیوں والے حساب نہیں لگاتے، یا زیادہ لکھ کے جس طرح ہوتا ہے علم رمل، علم نجوم، حساب لگا کے تاروں کا لگاتے تھے، آج کتنی تاریخ ہو گئی، یہ چاند اگلا کب آئے گا، نجومی اس طرح کرتے تھے۔ فرمایا ہمارا ایسا کوئی حساب نہیں، ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح، اس طرح اور اس طرح، 3 مرتبہ ہا کذا ہا کذا ہا کذا فرمایا، اور آپ نے وعقد الابہام، اور آپ نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ گرہ لگائی، ایک انگوٹھا بند کر لیا، ٹھیک ہے، مثلا اس طرح 10 پھر 10 اور ہا کذا، کتنے ہو گئے 29، 20 اور 4 انگوٹھا بند کر لیا، تیسری مرتبہ میں انگوٹھا بند۔ پھر فرمایا مہینہ اس طرح ہوتا ہے، ہا کذا و ہا، اس طرح اس طرح اس طرح، یعنی یہ 10 انگلیوں کا اشارہ کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، یعنی تمام الثلاثین، یعنی پورے 30۔ فرمایا کبھی تو ایسے ہوتا ہے 29 گنوائے، اور کبھی فرمایا ایسے ہوتا ہے 30 گنوائے، یعنی مرتن 29، کبھی 29 اور کبھی 30، متفق علیہ روایت۔ 1972 نمبر روایت ہے۔ اب یہ پچھلی روایت کی تفسیر اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ جس میں فرمایا تھا کہ الشہر 29 مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یہاں فرمایا کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا۔ 1972 نمبر روایت حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے 2 مہینے، عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان کا اور ذوالحج کا، لا ینقصان، وہ کم نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحجہ۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 30 کے ہی ہوتے ہمیشہ، 29 کا چاند کبھی نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف ہے، یہ تو بالکل مشاہدہ، اکثر اوقات رمضان 29 کا ہوتا ہے، ذوالحج 29 کا ہوتا ہے، رمضان 30 کا، ذوالحج 29 کا، ذوالحج 30 کا، رمضان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا ینقصان کہ دیکھیں، اب یہاں سے منکرین حدیث اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ عید کے مہینے کم نہیں ہوتے، 30 کے ہوتے ہیں، حالانکہ پچھلا مہینہ 29 کا ہوا تھا، تو یہ روایتیں گھڑی ہیں۔ بھئی یہ گھڑی ہیں، اس کے تفہیم میں فرق ہے۔ لا ینقصان کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، رب تمہارا اجر کم نہیں فرماتا۔ تم روزے 29 رکھو، 29 دن تراویح پڑھو، اور جو بھی کرو اللہ اجر تمہیں پورا 30 کا عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی قاری نے بھی یہی بات کی، انہما لا یکونان ناقصین فی الثواب، متفق علیہ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ 1973 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز تم میں سے کوئی بندہ آگے نہ جائے رمضان کو لے کر 1 دن یا 2 دن، یعنی کیا مطلب، رمضان سے آگے جو دن ہے پہلے 1 اور 2 دن، ان میں کوئی بندہ روزہ نہ رکھے۔ فرمایا سوائے اس بندے کے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے ریگولرلی، وہ روزہ پہلے ہی رکھتا ہے، فلیصم ذلک الیوم، وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، اس کی وجہ ہے اس دن شک والا دن ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ابھی چاند آج نظر آ گیا، رات کو چاند دیکھ کر نہیں نظر آیا، انہوں نے کہا جی کل شبان ہے، پرسوں روزہ، وہ بندہ اگلے دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اور اسے وہ کیا کہتا ہے، شاید کہ آج رمضان ہو گیا ہو، شاید کہ رمضان ہو گیا ہو، لہٰذا میں رکھ لیتا ہوں۔ لوگ اس کو دیکھ کے مبتلا ہوں گے شک میں، یار شاید اس نے چاند دیکھ لیا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم گناہ گار نہ ہوں، تو ایک اضطراب اور فساد کی کیفیت معاشرے میں برپا ہو جائے گی۔ اس لیے اس معاملے کا سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے فرمایا یوم الشک کا کوئی بندہ روزہ نہ رکھے، اس کی کراہت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، سوائے اس بندے کے جو پہلے روزہ رکھتا ہے۔ پہلے سے کیا مراد ہے، ایک بندہ اس کی روٹین ہے وہ پیر کا روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ اس کی روٹین ہے وہ جمعے کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اب وہ یوم شک رمضان سے 1 دن پہلے دن ایگزیکٹ پیر کا آ گیا تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ وہ تو وظیفے کے طور پہ رکھتا ہے،
یوم شک ہوتا یا نہ ہوتا اس نے تو رکھنا ہی رکھنا تھا، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ اپنا اس وظیفہ اپنے اس ردم کو نہ توڑے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ دوسری فصل ہے 1974 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے پھر روزہ نہ رکھو۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی نے سے روایت کیا اور امام کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، حدیث میں آیا کہ نصف شعبان جب بعد 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، حالانکہ آگے آ رہا ہے نبی علیہ السلام شعبان کا اکثر مہینہ یا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور اس کے اندر بھی عبادات کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اور حضور خود رکھتے تھے، تو یہاں پہ منع کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، حضور نے ہمارے لیے رعایت اور ہماری محبت میں اور ہمارے پیار میں ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا روزہ نہ رکھو، کہ یہ پہلے 15 دن رکھ کے کمزور ہو جاؤ، رمضان کے نہ رکھے جائیں، تو ان 15 دن میں چھوڑ دو، کھا پی لو، آگے رمضان کے رکھ لینا۔ تو یہ ہمارے لیے رعایت کی گئی ہے، اور اگر کسی بندے کو یقین کامل ہے کہ نہیں میں بالکل نارمل روٹین میں اگر 15 دن رمضان کے بھی اپنا شعبان کے بھی رکھتا ہوں، آگے بھی رکھتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت 1975 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے گنو، یعنی اس کے دن گنو، آج 1 ہو گئی، 2 ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 12 ہو گئے، 16 ہو گئے، تاکہ تمہیں رمضان کے آنے کا پتہ چل جائے، اہتمام تم کر لو رمضان کے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1976 نمبر روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ 2 مہینے کے لگاتار آپ نے روزے رکھے ہوں، سوائے شعبان اور رمضان کے حضور لگاتار روزے رکھتے تھے۔ اب اس کے اندر آگے حضور خود پورے رکھتے تھے، تو علماء نے ان کے اندر اس طرح تطبیق کی جو ہم نے بیان کر دی۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی، اس کے اوپر ڈیٹیل سے آگے صیام التطوع کے اندر آئے گی بات۔ 1977 نمبر روایت ہے، ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یوم شک کا روزہ رکھے، جس دن میں شک ہو گیا ہے، وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ بادل آگے نظر نہیں ہے، اس نے روزہ رکھ لی، شاید کہ آج، فرمایا اس نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے حدیث گزر گئی، نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے اسے روایت کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں شیخین کی شرط پر حدیث صحیح ہے، اور ابن حجر فرماتے ہیں وصححہ الائمہ، اس کو بہت بڑے ائمہ کی جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ 1978 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں؟ جی آقا۔ فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دے کل روزہ رکھیں۔ اب ایک بندہ آیا، عادل تھا، مسلمان تھا، اس نے گواہی دی، اس کی گواہی کو قبول کر لیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور یہی ان کا نظریہ ہے کہ ایک بندہ عادل مسلمان گواہی دے، رمضان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے اسے روایت کیا۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، 1999 نمبر روایت ہے، 1979 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترائے الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے کے اندر لگ گئے، یعنی لوگوں نے چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھے یا کسی جگہ پہ جمع ہوئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، عرض کی آقا میں نے رات چاند دیکھ لیا۔ لوگ جمع ہوئے تھے لیکن لوگوں کو نظر عرض کی آقا میں نے دیکھ لیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو رمضان کے حق میں نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ امام ابو داؤد اور دارمی نے اس کو روایت کیا۔ امام حاکم نے کہا مسلم کی شرط پر صحیح ہے، بیہقی نے اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے، امام نووی نے کہا مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے۔ اچھا جی، 1980 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا خیال شعبان کا رکھتے اتنا اس کے علاوہ مہینوں میں نہیں رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اندر جس قدر عبادات اور جس طرح رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے وہ تو آگے ایک ایکسٹریم لیول ہے نا، اس کا تو آتا ہے یعنی اسپیشل ہے وہ تو، اس کا رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کا۔ پھر آپ روزہ رکھتے رمضان کی رویت کے لیے، رمضان دیکھنے کے لیے،
روزہ رکھتے. اور آگے ہے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، اگر بادل چھا جاتے تو آپ 30 دن پورے گنتے، اس کے بعد روزہ رکھتے. ثم صام، پھر بعد میں روزہ رکھتے. اچھا جی، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی، کیونکہ اپنا اس کو شعبان کا پورا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے. اچھا اب یہاں پہ ہے کہ شعبان میں پورا روزے رکھتے تھے اور رمضان کا بھی رکھتے تھے، تو یوم الشک کا روزہ، یوم الشک کا روزہ وہ بھی اندر آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں پیچھے مولا علی قاری یا دیگر ائمہ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شک نہیں تھا، حضور تو عرش العلیٰ تک کی باتیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا خواص جن کو ان مسائل کا غور و خوض سے پتہ ہے، یا جو بہت دقیق نظر سے ان مسائل میں غور و فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں. عام عوام الناس کے لیے نہیں ہے، تاکہ کسی فتنے کا یا ویسے سبب نہ بنے. اچھا جی، 1981 نمبر بات ابو البختری فرماتے ہیں ہم عمرہ کے لیے گئے، ہم ایک کھجوروں والی بستی میں اترے تو ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، یعنی ہم جمع ہوئے چاند دیکھنے کے لیے. بعض بندے کہنے لگے 3 دن کا چاند ہے، بعض کہنے لگے 2 راتوں کا ہے. ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ملے، ہم نے کہا جی ہم نے چاند دیکھا ہے. بعض بندے کہتے ہیں 3 دن کا، بعض کہتے ہیں 2 کا. فرمایا کس رات دیکھا تھا؟ رات بتاؤ، نومینیٹ کرو کہ آج سے کتنے دن پہلے دن کیا تھا. کہا جی یہ فلانی رات تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امدہ لرؤیتہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طویل کر دیا ہے رویت کے لیے. بے شک حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی رویت طویل کی ہے. وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے دیکھا، یعنی جب تم نے دیکھا تم آگے روزے سٹارٹ کرو اس کے بعد. اور ایک روایت میں ہم نے رمضان کا چاند دیکھا، ہم ایک کھجوروں والی زمین میں تھے اور ہم نے حضرت ابن عباس کی طرف بندہ بھیجا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا ان اللہ قد مدہ لرؤیتہ فإن اغمی علیکم، اگر چھا جائیں بادل تو عدت پوری کرو، تعداد اس کی 30 دن پوری کرو. اگر گن لو مثلا دیکھیں نا 29 کی رات کو چاند نظر نہیں آیا، 29 کی رات کو چاند نظر، اگلے دن دیکھا تو کئیوں نے کہا یہ تو لگتا ہے 3 دن کا، یہ اور بعض نے کہا نہیں یہ تو 2 دن کا ہے، لگتا ہمارے 2 روزے ضائع ہو گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اپنا رویت ہے اس کو کھینچ دیا، طویل کر دیا، تمہارے لیے رکھا ہے. تم نے جس دن دیکھا ہے اس کے بعد سٹارٹ کرو. 29 تھا نا، گن رہے تھے نا تم، تو 29 کے بعد چاند نظر اگر آ گیا ہے تو تم نے 30 شعبان کے دن اپنے پورے کر کے آگے سے روزہ رکھو. اور مثلا اگر چاند نظر نہیں آتا، 29 کو نہیں آتا، 30ویں رات بھی نہیں آتا، پھر تو آٹومیٹکلی روزہ ہو گیا، کیونکہ دن فرمایا فاکملوا العدۃ ثلاثین، پھر تعداد گن لو. اور اگر تعداد نہیں تم نے گننی، مثلا تعداد نہیں گن رہے تو چاند دیکھ لو. امام مسلم نے سے روایت کی. آج کل